یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں یعنی پہلے والی پرائم ٹائم میں پہلے عمر کو محدود کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پولیس نے آج یعنی جمعرات کے روز بتایا ہے کہ آسام کے ضلع جنوبی سلمارا میں ہندوستان بنگلہ دیش کی سرحد پر ایک ماہی گیر کو ہلاک کر دیا، اور مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ اسے BSF کے اہلکاروں نے گولی ماری تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ واقعہ بدھ کی رات گڈولی گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب ماہی گیر مانیر زمان مچھلی پکڑنے کے لیے معمول کے مطابق سمندر کے کنارے گیا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، جھارکھنڈ مائننگ لیز معاملے میں ہیمنت سورین کو لے کر الیکشن کمیشن نے گورنر رمیش بیس کو اپنی رپورٹ سونپ دی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں کمیشن نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی اسمبلی رکنیت کو رد کرنے کی سفارش کی ہے۔ ویسے میں جھارکھنڈ کی ہیمنت سرکار پر خطرہ منڈانے لگا ہے۔ اگر ہیمنت سورین کی اسمبلی کی رکنیت چلی جاتی ہے تو انہیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اسی صورتحال میں جھارکھنڈ میں جلد ہی کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے منگل کے روز ان کے طلباء کے لیے رہنما خطوط جاری کیے گئے جو اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن لرننگ موڈ کے تحت پیش کیے جانے والے مختلف پروگراموں میں داخلے کے خواہش مند ہیں۔ اسی ضمن میں تعلیمی سیشن کے آغاز پر نظر ثانی کر کے داخلوں کا آغاز ستمبر میں ہو سکتا ہے۔ اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن لرننگ کورسز کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر ہوگی۔ ویب سائٹ ugc.ac.in پر مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ادھر IDBI بینک کا شیئر بازار آج راکٹ بنا ہوا نظر آیا۔ اس کی وجہ ایک خبر ہے کہ جس نے IDB بینک کے شیئر کو زبردست فائدہ پہنچایا ہے۔ دراصل ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مرکزی حکومت اور سرکاری بیمہ کمپنی LIC اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ IDBI بینک میں کم از کم 51% شراکت داری فروخت کی جائے۔ جیسے یہ خبر پھیلی، جمعرات کے کاروبار میں دوپہر کے دوران IDBI بینک کا شیئر BSE پر 10% سے زیادہ اچھل گیا تھا۔ ناظرین، سپریم کورٹ PMLA انسداد منی لانڈرنگ قانون پر 27 جولائی کو سنائے گئے اپنے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی عرضی پر سماعت کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ اس عرضی میں PMLA کی چند دفعات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں غیر قانونی لین دین کے ملزم کے اثاثوں کی ضبطی، تلاشی، گرفتاری اور تحقیقات کے لیے موجود اختیارات کے وسیع دائرے کو برقرار رکھا تھا۔ چیف جسٹس NV رمنا کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ گرفتاری کے وقت ملزم کو انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ فراہم نہ کرنے اور بے گناہی کے قیاس سے انکار دو اہم خدشات ہیں۔ سپریم کورٹ نے کانگریس رکن پارلیمنٹ کارتی چدمبرم کی نظر ثانی درخواست پر مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس دنیش ماہیشوری اور CT روی کمار بھی شامل ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے جالندھر میں قتل کا انتہائی سنگین معاملہ سامنے آیا۔ جالندھر کی سنگھا چوک کے پاس واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں 2 نرسوں پر تیز دھار والے اسلحے سے حملہ کیا گیا، جس میں ایک کی موت ہو گئی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کچھ نامعلوم افراد نے دونوں نرس پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک کی موت ہوئی، جبکہ دوسری کی حالت انتہائی سنگین بتائی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نرسوں پر حملہ اسپتال کے ہاسٹل کی چھت پر کیا گیا۔ حملے میں بیاس باشندہ بلجندر کور کی موت ہو گئی، جبکہ پھگواڑہ باشندہ جیوتی کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، ادھر بارڈر سیکورٹی فورس نے جمعرات کی صبح سامبا علاقے میں بین الاقوامی سرحد پر منشیات اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے منشیات کے 8 پاکٹ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس دوران BSF کی فائرنگ میں ایک پاکستانی درانداز زخمی ہوا۔ BSF جموں کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ سامبا علاقے میں بین الاقوامی سرحد پر BSF کے مستعد اہلکاروں نے اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 8 پاکٹ دریافت کیے تھے۔ ناظرین، ادھر BJP مبینہ طور پر عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو 20 کروڑ کی پیشکش کے معاملے پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعرات کو اپنی رہائش گاہ پر قانون ساز پارٹی کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں 50 سے زیادہ ارکان اسمبلی نے شرکت کی، تاہم کچھ ارکان اسمبلی ایسے بھی ہیں جو غیر حاضر رہے، جبکہ کچھ سے تو رابطہ بھی قائم نہیں ہو پایا۔ دریاسنا پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ بھی جلد تشریف لائیں گے۔
خیال ہے کہ گزشتہ روز عام آدمی پارٹی نے بی جے پی پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس کے ارکان اسمبلی کو خرید کر حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس معاملے پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے تمام ارکان اسمبلی کو صبح 11 بجے اپنی ہی رہائش گاہ پر پہنچنے کو کہا تھا۔ ناظرین، دہلی کی یونیورسٹی جامعہ ہمدرد میں 27 اگست کو میگا جاب فیئر کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ جامعہ ہمدرد میں میگا جاب فیئر BEB اور AMP تنظیموں کی اشتراک سے منعقد ہوگا۔ خیال رہے کہ ان تینوں کے ذریعے گزشتہ 8 مہینوں میں منعقد ہونے والا یہ تیسرا جاب فیئر ہے۔ اس سے قبل منعقدہ 2 جاب فیئرز میں 1,500 سے زائد بے روزگار نوجوانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ جاب فیئر میں بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کریں گے۔ ناظرین، ادھر گجرات اسمبلی انتخابات کا وقت قریب آنے کے ساتھ ہی کانگریس نے ریاست کی برسر اقتدار BJP پر حملہ تیز کر دیا ہے۔ 2017 کے انتخاب میں بہت معمولی فرق سے شکست کھانے والی کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست میں لگاتار ڈرگس اور دیگر نشیلی اشیاء کی برآمدگی کو لے کر BJP کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال نے اس معاملے میں کہا کہ گجرات نارکوٹکس کاروبار کا اڈہ بن گیا ہے۔ بدھ کے روز وینوگوپال گجرات میں ہی تھے، جہاں انہوں نے گجرات میں زہریلی شراب پینے سے حال ہی میں 70 لوگوں کی موت ہو گئی۔ کیا یہی ترقی کا گجرات ماڈل ہے؟ کہتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا تھا۔ ناظرین، خود ہوائی جہاز اڑاتے ہوئے دنیا بھر کی سیر 5 مہینوں میں مکمل کرنے والے اس کمسن پائلٹ کا تعلق بیلجیم سے ہے، تاہم برطانوی نژاد ہے۔ 17 سالہ میک روت تھرفورڈ نے 23 مارچ کو بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ کے راڈومیر ایئرپورٹ سے پرواز بھری تھی۔ وہ شارک نام ایک چھوٹے اور بہت ہی معمولی وزن والے ہوائی جہاز کے ساتھ بلغاریہ واپس لینڈ کر گیا ہے۔ یوں ورلڈ ریکارڈ کی بک میں اس کا نام بطور کم عمر ترین پائلٹ شامل ہو چکا ہے۔ افغانستان کے ناظرین گرامی، مختلف صوبوں میں حالیہ ایک ماہ کے دوران سیلاب کی آفتوں میں 182 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طالبان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ملک بھر میں شدید بارشوں کے پیدا کردہ سیلابی ریلوں کے نتیجے میں 182 افراد ہلاک ہوئے اور 250 زخمی۔ سیلابی پانی نے 3109 مکانات منہدم کر دیے ہیں۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ میں پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جنگ دہشت گردی کے خلاف اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنی جنوبی سرحدوں کو 30 کلومیٹر گہرے کوریڈور سے محفوظ نہیں کر لیتے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار ملازگرت فتح کی 951ویں سالگرہ کے موقع پر بطلیس کے احالات میں منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کے موقع پر کہا۔ اردوغان نے ملازگرت فتح کی 951ویں سالگرہ کے موقع پر عظیم سلجوق ریاست کے حکمراں الپ ارسلان کی یاد منائی، جس نے اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھولے تھے۔ ناظرین، امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں زیر قبضہ علاقوں کو سرکاری حیثیت دلوانے کے لیے ریفرنڈم کا اعلان کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے رابطہ افسر جان کربی نے ایک بیان میں اس بات کا اظہار کیا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ روس بعض یوکرینی علاقوں کا الحاق ہو سکتا ہے، بالخصوص خارکیو میں عوام رائے دہی کے لیے اس نے منصوبہ سازی کر لی ہے، جس کا اطلاق جلدی ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور عالمی برادریوں یوکرینی علاقوں کی جبراً روس میں شمولیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ناظرین، ادھر ترکی نے کہا ہے کہ ہم ایتھوپیا میں قبل از اعلان کی گئی فائر بندی کے برعکس دوبارہ سے جھڑپوں کے آغاز پر افسوس نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم ایتھوپیا میں وفاقی حکومت کی طرف سے 24 مارچ کو انسانی بنیادوں پر اعلان کی گئی غیر معینہ مدت کی فائر بندی کے برعکس دوبارہ سے شروع ہونے والی جھڑپوں پر نہایت تعصب کے ساتھ پوری طرح سے نگاہ رکھیں۔ ہم اس معاملے میں ہر طرح کے تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ ناظرین، مشرقی شام کے شہر دیر الزور میں امریکی فوجی اڈوں کے قریب واقع گیس فیلڈز پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ دیر الزور میں ایرانی نواز غیر ملکی دہشت گرد گروہ کے حامل علاقوں سے امریکی فوجی اڈوں کے قریب گیس فیلڈز پر حملے کیے گئے، مگر گیس کے ذخائر ان سے محفوظ رہے۔ اس کے جواب میں امریکی فوج نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ امریکی مرکزی کمان سینٹ کام نے کہا ہے کہ یہ حملہ ایرانی نواز گروہوں نے کیے ہیں، جن کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ترک مسلح افواج نے شام کے شمال میں فرات، ڈھال اور شاخ زیتون آپریشنوں کے علاقوں میں تحریکی فائرنگ کرنے والے علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK YPG کے 8 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی